میں نے کچھ کیسٹے میں کچھ کہا ہوا ہے کہ یہ دن آتے ہیں مسلمانوں کے، اس میں خدا مہربانی اور سخاوت بے حد کرتا ہے، بے حد سخاوت کرتا ہے کہ صدیوں محنت کرنے سے وہ چیز نہیں ملتی، چند دنوں میں مل جاتی ہے، صدیوں میں بتاؤ۔ تو چند دن آپ کے ان کی قسم خدا نے کھائی ہے، والفجر ولیال العشر، ذی الحجہ کی راتوں کی قسم کھائی، اتنی مبارک راتیں۔ خدا اپنی سخاوت پر جوش پہ آیا ہوا ہوتا ہے، تھوڑی سی عبادت میں بہت کچھ دے دیتا ہے جو صدیوں میں نہیں ملتا ہے۔ تو اس میں روزوں کا بھی میں بھائیوں کو کہا ہوا نا، وہ روزوں کی کش چلائیں کہ روزے ان میں رکھیں اور کچھ عبادت میں اضافہ کریں، کہ اس میں تھوڑی سی عبادت ایسے سمجھو تم نے لاکھوں برس کیا، اس میں روزے چند رکھ لینے اس مہینے کے، ایسے سمجھو کہ تم نے وہ روزے رکھے ہیں جو دنیا ساری عمر رکھے برابر نہیں ہو سکتے، کہ تمہاری نیت تھی، خدا نے اس وقت فضیلت دی ہے، سخاوت کا مہینہ خدا نے پسند کیا۔ اس لیے کہ نبی کریم کہ الا ان للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گھڑیاں ہوتی ہیں، فتعرضوا لها، ان گھڑیوں کو حاصل کرو جس میں انسان ساری عمر عبادت وغیرہ کرتا رہے، لیکن ان گھڑیوں میں نہیں ملتا جو ان گھڑیوں میں مل جاتا ہے۔ تو پھر قدر کریں ان دنوں کی۔ تو کیسٹ روزوں کی چلا دے گا، میں اتنا بیان نہیں کر سکتا، تو یہ بھائی آپ کو بتا دے گا۔ تو روزوں رکھنے کی کوشش کریں، عبادت کی کوشش کریں، صلاۃ تسبیح دلوں میں پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی سخاوت سے امید رکھیں کہ صدیوں کی عبادت سے تم کو دنوں میں چند گھنٹوں میں سب کچھ خدا دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ محمد حق جلوہ نما تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھ کو معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا خبردار۔ ہر چیز میسرا واپس آیا تجارت سے، ختیجہ کا غلام بولا میں بہت حیران رہا سفر میں، جب دھوپ ہوتی تھی تیز زور کے ٹائم تو بادل کا سایہ خود آتا تھا، 7 سال چلتا تھا جب تک کہ دھوپ جائے۔ ساروں کو اکٹھا کر سائنسدان کو بولے تھے کر کے دکھاؤ، کر سکتے ہیں، اکٹھا کرو۔ ایک جگہ بیٹھے کہتے دھوپ سامنے کی تھی، درخت کی ٹہنیاں خود مڑ کے ایسے آ گئے، آپ کیا کچھ نہیں کر، تمہارے جیسے اپنے جیسے کہنا شرم نہیں آتی۔ خدا نے سوچنے کی کہ تم سوچو تمہارے جیسے، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا تو وہ سوچنے کے لیے کہا گیا ہے، بولنے کے لیے نہیں کیا گیا۔ کہتے قرآن میں ہمارے جیسے کہا ہے، تم کو کہا جی کہ سوچو بشر تمہاری طرح ہے یا نہیں ہے، تم سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ کہنا چاہیے، یہ کہنے لگ گئے ہیں جی۔ بھٹک جائے تو آدمی بھٹک ہی جاتا ہے جی، اتنا بھٹک جاتا ہے، خدا ہدایت دے۔ علم و عقل رکھتے ہوئے، اب ہندوستان والوں کو علم عقل نہیں ہے، انہوں نے بھی بہت کچھ بنایا، ایٹم بم چیزیں بہت کچھ عقل رکھتے ہیں۔ جب عقل ماری جاتی ہے جیسے عالموں کی ماری جاتی ہے انسان کی، علم میں، دنیا میں، آخرت میں، وہ دیکھو بت کو تراش کے بولتے ہیں ہمارا خدا ہے، ماری گئی نا عقل۔ اتنی عقل اور دانش رکھنے کے باوجود کو ایسی بات کرنی چاہیے، اگر کرنی بھی تھی بالفرض تو کہتے اس بت کو ہم نے بنایا، ہم اس کے خدا، ہم نے اس کی آنکھ بنائی ہے، کہ تم نے اس کو بنایا۔ خدا کو آدمی خود بناتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بے وقوفی ہے، ایسے عقل ماری جاتی ہے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔
اللہ تعالیٰ کرے. وہ دیکھو خود بناتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارا خدا. خدا کو خود بناتا ہے انسان. تم کیسے مانتے جب تو خود بنایا؟ اور کہنا بھی تھا بکنا بھی تھا تو ایسے کہتے ہم اس کے خدا. تب بھی کوئی انسان چلو بھائی اس نے بنایا تم نے، پھر کہتے ہو ہمارے خدا. خدا کو خود بناتا ہم. یہ دیکھو ماری گئی نا عقل. ایسے اسلام میں بھی بعضوں کی عقلیں ماری جاتی ہیں، منافق ہو جاتے ہیں، بے ادب ہو جاتے ہیں. حضرت کہتے خدا کچھ نہیں. ایسی کتابیں لکھ بیٹھتے ہیں، ایسی باتیں لکھ بیٹھتے ہیں جس کے انداز بے ادبی کے ہوتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ایسی کتابوں کا، ایسی باتوں کا. ان کو فیض کی صورت سے علم اور تعلق محبت حاصل نہیں نا. آقا جی کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایسی مثالیں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے بس خدا تعالیٰ کیا منہ سے نکالوں یا نہ نکالوں. کہ اسلام کہتا ہے کافروں کو بھی برا مت کہو کہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. اسلام یہ تعلیم، اسی میں چپ ہی ہو جاتا. آقا کا پیشاب رحمت نور ایمان میرے نزدیک، وہ تو بہت بڑی چیز ہے. اور آقا جی ایسے باتیں نہیں کرواتے تھے یا کرتے تھے یا حکم دے. وہ کہتے تھے میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، حالات سے واقف ہوتے تھے. ڈرنا بھی زیادہ اور ادب بے انتہا شروع ہو گیا تھا کہ دیکھتے تھے ہمارے جیسے تو ہے نہیں ہے. یہ کہتے ہیں وہ اپنے جیسے سمجھتے تو آقا جی کے معاملے میں ایسے کرتے، وضو کا پانی ایسے لگا لینا اور آقا کی تھوک کو ضائع نہیں ہونے دینا اور آقا کے آگے پیچھے 24 گھنٹے ایسے کھڑے رہنا. خون پھینک نہیں دینا تو پھینکا نہ جائے، اس کو پی لینا. یہ سب کیوں کیا؟ کرواتے تھے. کہتے کچھ نہیں کہتے تمہارے جیسا. وہ کہتے لگتے ہی نہیں ہے. آپ سے جو چیز مس جائے اس کے جیسی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. آپ تو ایک بڑی ذات ہے. تو دیکھتے تھے نا مشاہدات میں چیزیں ان کی آتی تھی. اسی وجہ سے وہ ایک دفعہ اتفاق ہوا، اللہ اتفاق کراتا. آقا جی ایسا نہیں چاہتے تھے. یہ خدا کی طرف سے ان کی شہرت ہوتی تھی کیونکہ خدا نے قرآن کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شہرت کر دی ہے. اور تم کہتے ہو کچھ نہیں. کتنی بڑی بات ہے جی. اللہ میاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شہرت کر دی ہے. بتا. تو یہ سارا معاملہ ایسے کہ خدا نے اپنی محبت کا، آقا کی محبت کا، دنیا محبت کرتی ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ. حضرت ہم سے ہمارے بھی معاملے دیکھو آئی لو یو کے کیسے ہیں. اس کا اظہار کیا خدا نے. بے اتفاق کیسے ہوتا تھا. تو وہ عورت آئی، اس نے دیکھا کچھ پانی سمجھ کر اس برتن میں پیشاب کو پی لیا. آقا جی تھوڑی دیر بعد آئے کہ میں پھینک دوں. جب پھینکنے کے لیے آئے تو دیکھا اس میں خالی تھا برتن. تو عورت کو بیٹھے دیکھا، کہا اس میں نے کچھ پیشاب تھا، پھینکنا تھا. یہ کیا؟ اس نے کہا میں پیاسی تھی، میں سمجھی پانی تو میں اس لیے پی لیا. آپ نے کہا لن تستکی بطنکی بعد الیوم ابدا، آج کے بعد تیرے پیٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صحت مند ہی رہے گی. بتائیں، جو چیز ہم میں ناپاک ہے وہ بھی ان میں پاک ہے. جو ان میں پاک ہے اس کا کیا عالم ہوگا. یہ کیوں ایسے ہے کہ آقا جی کا مادہ نور الہی ہے، ہمارا تمہارا مادہ غلاظت ہے، وہ ہم کو پاک کرتے ہیں. آقا جی کا مادہ نور الہی ہے. لمعۃ القبضۃ الرحمانی، اور یہ اللہ کی ضرورت ہے. لمعۃ القبضۃ الرحمانیہ، رحمان و رحیم کے نور سے بنے ہوئے. لمعۃ القبضۃ الرحمانیہ. ہاں اصل تو آپ کا یہ ہے نا. ہاں نور حق جلوہ نما تھا. تو اپنے جیسا کہتے ہیں، ایسی بکواسیں کرتے ہیں. اور قرآن تعالیٰ کے انداز کو غور کے لیے کہا کہ کہو میں تمہارے جیسا بشر ہوں. وہ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ قرآن میں آیا تم کو سمجھانے کے، غور کرو تمہارے جیسے ہیں یا نہیں ہے. سوچو کہ تم کیسے ہو، یہ کیسے ہیں، ان کا بولنا تمہارا بولنا، ان کی باتیں تمہاری باتیں، ان کے معجزے تم میں باتیں نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ اپنے جیسے ایسے سمجھتے ہیں. اور استغفر اللہ، اور ایسی باتیں جو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں. بہرحال ان کی ذات تو بڑی وسیلہ، ان کا نام وسیلہ، ان کا تصور وسیلہ، ان کا درود وسیلہ. آپ درود پڑھیں 10 رحمت، تو درود وسیلہ بنا تو رحمتیں آئی نا. پھر کہتے وسیلہ نہیں. آپ پر 50 نمازیں تھیں، ہم 5 نہیں پڑھ سکتے، مر جاتے ہیں جی، وہ ہم سے مشکل ہوتی ہیں. تو 50 کا کیا بنتا؟ آقا جی نے 5 کروا دی. وسیلہ بنے نہیں بنے؟ لیلۃ القدر، آقا جی کی جی کو شفقت آئی اپنی امت پہ کہ بنی اسرائیل میں 80 سال جہاد میں رہا،
خدا تعالیٰ کی محبت میں اصلیہ لے کے پھرتا ہے. میری امت میں اگر ایسا ہو جائے، خدا نے کہا آپ سے ہم کو محبت ہے، آپ کی امت کے لیے آسانی ہے، اگر لیلۃ القدر کر لے وہ 80 سال اسی میں آگے بتائیں، تو آپ کی تو فعل ہوا نا. مدینہ ہے کچھ، یہ عمل سے بھی ہوتا ہے، نسبت سے بھی ہوتا ہے. ہاں بہت چیزوں سے ہوتا ہے. خدا نے ان کو یہ کیوں کہا المدینہ تو خیر اللہم لو کانوا، اگر تم سمجھو مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم میں سے ہر کوئی کوشش کرے مدینے میں مرنے کے لیے، تو مدینے کو شرف آقا سے حاصل ہے، تو مدینے کی مٹی بھی رحمت ہے. اب بتائیں لوگوں کو کون سمجھائے؟ جس ایک انسان میں صلاحیت نہ ہو، آپ اس کو ڈاکٹر بنائے مصیبت ہے، پائلٹ بنائے مصیبت ہے، غرق کرے گا. اس کو کچھ بھی بنائے، وزیر بنائے، صدر بنائے، وہ تمہارا ستیہ ناش ہی کرے گا. صلاحیت دیکھ کے بنانا چاہیے. اسی حکومتی اداروں میں ڈاکٹر کی صلاحیت دیکھ کے ڈاکٹر بناتے ہیں، فوجی کو صلاحیت دیکھ کے چلے گا. ایسے علم میں بھی صلاحیت والے نہ ہوں تو علم میں رہ کے ایسے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں زیادہ ہی کرتا رہا، اتنا کرے کہ آقا جی ہم کو آپ سے باتیں کرنی شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ.